اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج نوں ایک اور واقعہ ہویا۔ غدیر خم 9 ذو الحج نوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حجۃ الوداع۔ ایک ہی حج فرمایا آپ نے۔ 8 ہجری حج فرض ہویا تے 9 نوں آپ نے آخری حج فرمایا تے بعد وچ حج دا موقع نہیں آیا، آپ دا وصال مبارک ہو گیا۔ حج کرن تو بعد آپ واپس مدینے تشریف جا رہے ہیں تو مکے تے مدینے درمیان دے وچ جگہ غدیر خم، اوتھے پڑاؤ ڈالیا گیا تو زور دا ٹائم ہو گیا۔ درختاں دے تھلے ٹانیاں درخت بن کے تے چھاں کیتی گئی آپ دے واسطے تے خیمہ لایا گیا تو نماز ظہر دی پڑھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نوں پکڑ کے باہر لے انہاں دے خیمے چوں تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تانوں صحابہ کرام نوں 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام سن، میں کیا میں تانوں اللہ دا پیغام پورا نہیں پہنچا دیتا؟ انہوں نے کہا سرکار بالکل پورا پہنچاتا۔ فرمایا یا اللہ تو گواہ ہو جا کہ تیرا پیغام میں پورا صحیح طور تے پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا کیا میں تہاڈے مومناں دے جاناں تو تہاڈے قریب نہیں ہے، زیادہ قریب نہیں؟ قرآن چ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میرے نبی مومناں دیاں جاناں تو بھی انہاں دے زیادہ قریب نے۔ تو اس آیت دے حوالے نال آپ فرمار پوچھ رہے ہیں، سوال کر کیا میں تہاڈے مومناں دی جاناں تو بھی تہاڈے زیادہ قریب نہیں؟ تہاڈے جاناں تو بھی تہاڈے زیادہ قریب نہیں ہے۔ سارے نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو مولا علی دا بازو پکڑیا، فرمایا کہ تسی ادھوں کی جاندے ہو، یہ مطلب کی جاندے ہو؟ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ علی مولا ہے۔ 2 لفظ آندے ہیں مختلف حدیثاں وچ، فعلی مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اج لوگوں نے اختلاف بنائے نے، بڑیاں کہانیاں جوڑ لیاں نے، بڑے جناب جھوٹے قصے بنا لین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگے ود کے گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر، کہنے لگے علی تینوں اے ابن ابی طالب تینوں مبارک ہوئے، آج تو تسی میرے اور سارے مومناں دے قیامت تک دے مومناں دے ہمیشہ واسطے مولا ہو، تسی آقا مولا آقا سردار حاکم حکمران مددگار۔ یہ ایک میں نا دوست بھی ہے، لوکی دوستی دے میں نہ چلائے نہیں، حکمران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوست کلے دوست سن، صرف میں جس کا میں مولا، جدا میں آقا، جدا میں حاکم، جدا میں مددگار، او دا اج تو بعد علی او دا مولا۔ فرمایا نا کہ میں ہو سکتا ہے آئندہ سال تہاڈے چ نہ ہوں، مینوں بلاوا آ جاوے تے میں انکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ مینوں اپنے پاس بلاوے تے میں انکار نہیں کرنا، میں چلے جانا۔ یہ اس نے اعلان فرمایا، دستار منگوائی گئی، مولا علی دی دستار بندی کی تھی اور فرمایا شملہ پیچھے لٹکایا دستار دا۔ ایک ہی سی، ایک خلافت ولایت و امامت سی۔ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت دی خلافت، امامت دی خلافت عطا فرمائی مولا علی نے۔ اس خلافت دے وچ آپ خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کس طرح؟ وہ خلافت سلطنت سی، حکومتی امور حکومتی نظام چلان واسطے خلیفہ، ظاہری سلطنت دے خلیفہ، آپ روحانیت دی سلطنت دے خلیفہ بلا فصل مولا علی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، خلافت سلطنت، حکومتی امور نو چلان واسطے، ظاہری حکومت نو چلان واسطے آپ دے خلیفہ نے، آپ دے نائب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور خلیفہ بلا فصل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، خلافت باطنی، خلافت روحانی، خلافت ولایت، خلافت امامت دے خلیفہ بلا فصل۔ کیونکہ معراج دی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ چ جبہ ایک عطا ہویا سی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی اپنے صحابہ تے سوال کرنا، جڑا اے جواب دے گا انہوں اے عطا کر دینا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر تینوں یہ چیز دیتی جائے تو کی کریں گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں صداقت قائم کراں گا۔ صدیق اکبر ہوئے نے آپ، سب تو پہلے اور سب تو وڈے تصدیق کرنے والے نے، اور مرداں دے وچوں جواناں دے وچوں سب تو پہلے ایمان لیان والے نے، اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلے ایمان لیان والے مولا علی کرم اللہ وجہ۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم، کفر تے اسلام دے فرق کرنے والے فاروق اعظم، سب تو وڈے فرق کرنے والے، حق اور باطل دے وچ فرق کرنے والے فاروق اعظم۔ انہوں نے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی میں عدل قائم کرنا، کیونکہ آپ دا عدل مشہور ہے، ہر خوبی انہاں وچ موجود سی، لیکن کوئی ایک خاص وصف ہوندا سی جڑا بہت تو زیادہ ہوندا سی انہاں دے وچ، جہدے وچ نمایاں ہوندا سی سارے نال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا تمہیں یہ چیز دے دی ہے تسی کی کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں حیا قائم کراں۔ آپ اتنے حیادار سن کہ جدو بیعت کیتی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں چ ہتھ دیتے، وہ سجا ہاتھ جڑا سی شرمگاہ نو ساری زندگی نہیں لایا کہ یہ ہاتھ تے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں چ گیا ہوا، اتنے حیادار سن۔ تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا بڑا حیا فرماندے سن۔ ہاں جی، تو آپ نے اپنا حیا نہیں دیکھا، نہیں اپنا وجود نہیں دیکھا ساری زندگی اتنا حیا کیتا، شرمگاہ نہیں دیکھا آپ نے، اتنے حیادار سن۔ تو سخاوت بھی آپ کی کمال تک پہنچی ہوئی سی۔ تو پھر مولا علی کرم مولا کائنات مولا کل، آپ نے پوچھا گیا کہ علی تینوں یہ چیز مل جائے تو کی کریں گا؟ آپ نے عرض کی کہ میں پردہ پوشی کراں۔ آئی جواب سی وہ فقیری پردہ پوشی دا نام ہے، فقیری پردہ پوشی دا نام ہے، پردہ پوشی کرو دوسرے عیباں تے پردہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، لوگاں دے عیباں تے پردے پاندا ہے، تے ساڈے کول بھی یہی چاہندا ہے، سانوں بھی یہی فرمایا انہیں کہ تسی ایتھے لوگاں دے عیباں تے پردے پاؤ، میرے کول آؤ گے میں تہاڈے عیباں تے پردے پا کے تہانوں جنت وچ بھیج دیاں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ جواب سی میں پردہ پوشی کراں۔ تو او جبا ولایت دا، او خلافت، او روحانی باطنی خلافت، او ولایت دا او آپ نو خلافت جڑی سی عنایت فرمائے گی معراج دی رات جڑا جبا مبارک ملیا مولا علی کرم اللہ۔ تو آج اب سارے سلسلے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اب سر چشمہ ولایت نے، ولایت دے چشمے اتوں پھٹ رہے ہیں۔ اور آپ دے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ لکھتے ہیں کہ آپ دے دنیا تو تشریف لیاؤ تو پہلی امتاں نو جنہاں نو ولایت نصیب ہوئی ہے آپ دی روحانیت دے نال ہی نصیب ہوئی، آپ دی روحانیت دا فیض چل رہا سی، تو ولایت آپ تقسیم کرتے رہے۔ تو قیامت تک آپ دی اولاد دے وچ وقت دا جڑا وڈا غوث ہوئے گا، قطب ہوئے گا، قطب زمان ہوئے گا، مولا علی دی اولاد چوں ہی ہوئے گا۔ تو ولایت آپ دے گھر دی سارا کچھ آپ مولا کائنات نے، مولا کل نے تو بڑیاں شاناں آپ نو عطا کیتیاں گئیاں۔ تو آپ دی بارگاہ دے وچ بھی ساڈی حاضری قبول ہو جاوے۔ تو اے مختصر جی اے گزارشات سن، شاناں تے اسی کی بیان کر سکنے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تیرا میرے نال وہی ساتھ ہے جویں حضرت موسیٰ دے نال حضرت ہارون علیہ السلام دا سی، لیکن میرے تو بعد نبی نہیں، وہ تو نبی ہوئے نا، کیونکہ آپ نے دعا کیتی سی کہ یا اللہ میرا ایک ساتھی بنا دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان چ میرا ایک وزیر بنا دے۔ کہ ایک کلا تے دو 11 کہندے نے، تے ایک حوصلہ ہوندا ہے نال، کیونکہ فرعون دے کولوں تے اتھوں نس کے گئے سن کہ بندہ آپ دے کولوں قتل ہو گیا سی، تو پتہ سی بڑا سخت گیر ہے، تے لیکن حکم اتھے جان دا ہو گیا، تے پھر آپ نے دعا کیتی سی۔ تو پھر آپ دے بھائی ہارون وڈے بھائی سن حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے بھائی اور نبی بنا کے نال بھیجا گیا۔ فرمایا کہ تیری میری مثال انج ہی، یعنی تو میرا بھائی ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ علی تو دنیا چ میرا بھائی ہے، آخر جدوں مدینے تشریف لے گئے تو ایک مہاجر تے ایک انصار یہ تے ویلے گئے سن، ہجرت کر کے مہاجر مکہ دے وچوں خالی ہاتھ گئے، سب کچھ چھڈ گئے سن، اوتھے جڑے سن اوتھے ایک دوجے دے بھائی بناتے،
ایک مہاجر تے ایک انصار، ایک مدینے پہلوں تو رہن والے تے ایک ہجرت کرنے والے، ایک دوسرے بھائی بھائی بناتے، انہوں نے بھی بھائی ہوندے حق ادا کیتے۔ اج تک سکے بھائی کوئی نہیں بنتے ایک دوسرے، سکے بھائی جڑے نے جائیداداں کھوئی جاندے نے، لٹی ماری جاندے نے، قتل کری جاندے نے، جائیداد دے پیچھے بھائیاں نوں ماری جاندے نے، کی دا کی کوئی سارے رشتے ختم ہو جاندے نے۔ انہوں نے اپنی جائیداداں ونڈ کے دیتیاں۔ اتوں تک کہ جہاں دو بیویاں سے انہیں کہا بھی تو میں اپنی ایک بیوی نے طلاق دینا تو نکاح کر لے، اپنی جائیداد ونڈ کے حصہ دیتا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے تاجر سن، لیکن گئے خالی ہاتھ سن۔ انہوں نے جڑے بھائی بنائے گئے سی اتنے، انہیں کہا جی آؤ جی میرے مال چو حصہ ونڈ لو، اپنا لے لو تے اپنا کام شام کرو۔ انہیں کہا میں نے ضرورت نہیں ہے مال شال دی، میں نے بس نا تم مارکیٹ دا راہ وکھا، مارکیٹ کہڑے پاسے، منڈی کہڑے پاسے، بازار کہڑے پاسے، میں آپ کر لیں سارا کچھ نہیں گا۔ گئے نے مارکیٹ، وہ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا سی انہوں نے کوئی خاص طور تے، وہ تو مٹی نوں ہاتھ لاندے سونا ہو جاتا سی، ہاں جی۔ تو انہوں نے نہیں لیا مال، تو انہوں نے اتنے مارکیٹ چ لیا، اتنے خریدیا، اتنے پیسے دیتے تے چل سو چل۔ پھر پتہ نہیں کہڑے کہڑے ملک سے پھر انہوں دی جائیداداں تے زمیناں سن، جس ویلے انہوں دا وصال ہویا تے انہوں کنا سونا، کنا زیادہ سونا سی کہ جڑا پھر وراثت چ تقسیم ہویا، تے زمیناں سن بے شمار بہت زیادہ۔ تو سارے نوں بھائی بھائی بناتا، تے حضرت علی کرم اللہ وجہ کلے رہ گئے۔ کہنے لگے سرکار سارے نوں تسی بھائی بھائی بناتا، تے میں علی تو دنیا چ بھی میرا پائی تے آخرت چ بھی میرا پائی۔ انہاں دی شانہ کی اسی بیان کر سکنے۔ جدوں فتح ہویا مکہ تو آپ تشریف لے گئے خانے کعبے چ، تے بت توڑتے گئے سرکار دوارا وسلم، ہاں جی۔ تے کچھ بت اتنے چھت نال لڑکے ہوئے سے، اچے ہاتھ نہیں سی پہنچ رہا۔ فرمایا علی تو میرے کندھے تے چڑھ جاتے ہو، ہاتھ بت نہ توڑ دے۔ کہنے لگے سرکار میں تھوڑے کندھے چڑھا تو بے ادبی ہے، آپ نے ادب و لحوظ رکھا، تسی میرے کندھے چڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ تو نبوت دا بھار نہیں اٹھا سکتے۔ ہن ایتھے مقابلے چ آ جاندے نے سارے سنی مولوی، انہاں دی غلطی ہے، انہوں نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کہندے جی حضرت ابو بکر صدیق 3 میل پہاڑی دے اتنے سرکار نوں کندھیاں تے اٹھا کے لے گئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں اٹھا کے لے گئے سی، نبوت دا بھار نہیں سی اٹھا کے لے کے گئے۔ یہ مقابلہ ہی نہیں کرانا چاہیے، مقابلہ بنتا ہی نہیں دا۔ وہ تو ویخ رہے ہیں ٹکی ٹکی بن کے ویخ رہے ہیں مولا علی دے چہرے نوں، حضرت ابو بکر صدیق تے اما عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ابا جان کی وجہ، میں کافی دیر تو دیکھ رہی تسی علی دے چہرے والے ویکھی جا رہے ہو۔ کہنے لگے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بارے سنیا کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، وہ تو چہرہ ویخ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں علی تے تسی مقابلے کرا رہے۔ ادھر کی ہے کہ جیڑا نبی دے بھی کندھیاں تے چڑھ گیا، وہ مولا علی نوں نبوت اپنے کندھیاں تے چڑھا لیا ہے۔ میں علی تیرا ہاتھ پہنچ گیا بت تے، سرکار میرا ہاتھ تے خدا دے عرش دے پاوے نوں پیا کھلوتا ہے، میرا ہاتھ تے عرش تک پہنچ گیا ہے۔ یہ شان بلند کرنی سی اپنے کندھیاں تے چڑھا کے، یہ کوئی مقابلے بازی نہیں کرانی چاہیے۔ انہاں دی شانہ اپنی جگہ تے ورا ولا، انہاں دی شانہ تے ساڈے تے بھئی وہ سارا کچھ نے۔ پھر مولا علی اسی تے انہاں دی تعریف ہی کرنی، عزت احترام سارے دا، سارا دی شانہ وراول ورا نے، لیکن اپنے باپ دی صفتی کردا ہر کوئی۔ ساڈے تو سارا کچھ نے مولا علی کرم اللہ والے، وہ بھی سارے انہوں نے مولا علی مان رہے ہیں، ہاں جی۔ تو اس واسطے انہوں دی شانہ تے بے بہا نے۔ تو فرمایا تواڈے کول 2 چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن تے ایک میرے اہل بیت، انہاں نال جڑے رہنا، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ دونوں میرے کول حوض کوثر تے کٹھیاں ہو کے آن گے۔ تو یہ کہ بے شمار فضیلتاں نے، تو اللہ تعالیٰ انہاں دی بارگاہ ساڈی حاضری نوں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔